الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت سورہ البینہ کے متعلقات کے بعض پہلوؤں پر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ان بعض پہلوؤں کا معنی یہ ہے کہ کچھ وہ چیزیں جو بعض اہل علم نے سورہ البینہ کے ضمن میں اس کے معنی بیان کرتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان میں پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ کے تحت مفسرین کی بہت سے مفسرین وہ ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یا علی انت وشیتک فی الجنہ، اور اس پر میں نے مکمل گفتگو کی ان روایات کے بارے میں کہ ان کا کیا معنی ہے اور ان کا سیاق و سباق کیا ہے۔ تو یہ بھی اسی ضمن میں کنٹینیوٹی ہے اس کی جو آج میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ یہ آیت سورہ مریم کی ہے اور سورہ مریم کے اندر ہزاروں باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ سورہ مریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہے، کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہے، اور اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے سورہ مریم کے اندر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی، ان کا ذکر کافی تعداد سے آیا ہے، تفصیل سے اس کا ذکر آیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان کی اولاد سے جو شاخ چلی ہے ابراہیمی، اس کا بھی ذکر ہے، اور وہ اہل مکہ تھے، عرب تھے وہ۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دونوں کا ذکر فرما دیا، بنی اسحاق کا ذکر بھی ہے اور اسماعیل اور بنی اسماعیل کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ بات کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، لیکن جو قرآن کریم کا ذوق رکھنے والے پڑھنے والے ہیں نا، جب وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پیچھے سے وہ دیکھتے ہیں حضرت زکریا کا ذکر، حضرت یحییٰ کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت ہارون کا ذکر، اور پھر اس طرح سے وہ اذکار چلے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور وہ اچانک اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے فوراً بعد نوح علیہ جو پہلے انبیاء آئے ہیں، پھر کچھ ان کا ذکر، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، اور پھر آگے خطاب جو ہے وہ اہل مکہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا تو وہ بعد دفعہ سوچتے ہیں کہ اچانک یہاں اسماعیل علیہ السلام کا کیوں ذکر آیا؟ وہ اس لیے ذکر آیا کہ پہلا خطاب بنی اسحاق سے تھا، اور یہاں سے پورا سلسلہ سورت کے اخیر تک بنی اسماعیل کے ساتھ جانا ہے، اس لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یہاں تمہید کے طور پر آیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر جہاں قرآن میں آیا ہے، یہ آپ جب قرآن کو تلاوت کریں تو آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بہت امپورٹنٹ ذکر ہے۔ وہ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یا تو حضرت اسحاق کے ساتھ آیا ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ آپ نوٹ فرمائیں گے کہ جہاں اسماعیل اور اسحاق کا ذکر آیا تو پہلے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، پھر اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور کہیں انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے دوران اسحاق علیہ السلام کے ذکر کے بغیر
اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، تو وہاں پر اہل عرب سے خطاب ہوتا ہے، وہ مخاطب ہوتے ہیں، وہ جو اسماعیلی شاخ ہے، بنی اسماعیل ہیں، ان سے کنورسیشن مقصود ہوتی ہے، اس لیے وہاں وہ ذکر آ جاتا ہے۔ اور کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایک خاص خصوصیت ہے، اور اس خصوصیت کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ان سے الگ آ جاتا ہے، اسحاق علیہ السلام سے ہٹ کر ذکر آ جاتا ہے، وہ ایک خاص خصوصیت کا ذکر ہے، جیسے سورہ سعد کے اندر ہے۔ تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بہت ایک معنی خیز اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے اس مقام پر۔ سورہ مریم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، اب وہ ذکر کیا ہے، اہمیت کا کیوں حامل ہے، اس وقت وہ موضوع نہیں، تو انشاءاللہ کسی لیے اگلے موقع پر اس پر بھی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، تاکہ جو ناظرہ ترجمہ کے ساتھ بچے بچیاں قرآن پڑھنے والے ہیں، شاید ان کو اس بات سے کوئی ان کے لیے رہنمائی مل جائے۔ تو یہ اچانک نہیں اسماعیل کا نام آ گیا، وہ گورے جب قرآن پڑھتے ہیں نا غیر مسلم، تو ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک یہ فٹ نہیں ہو رہا، از ناٹ فٹنگ یار، اسماعیل نیم از ناٹ، نو، بڑے فٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ذرا اس کی سیاق و سباق کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیسے فٹ ہوتا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کا ذکر آگے، ادریس علیہ السلام کا ذکر اسماعیل علیہ السلام کے بعد، کیوں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا۔ تو نوح علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام ہوئے ہیں پہلے، اب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد عرب کی شاخ کے اعتبار سے یہ آخری نبی تھے اس معنی میں۔ اب ان کے بعد عرب میں صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس معنی میں ان کو آخری کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ اور بنی اسحاق میں تو ہزاروں انبیاء آئے ہیں، ان کا تو ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں، تاریخ میں ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ اب چونکہ ادریس علیہ السلام بڑے دادا ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد سے ہیں، اسماعیل کا ذکر کرنے کے فوراً بعد ادریس کا ذکر، یعنی وہ جو کائنات کی ابتدا ہے نا، اس کی طرف وہ رخ چلا گیا، وہ روح سخن قرآن کا پھر اس طرف ہو گیا، وہاں سے اس نے بات شروع کی۔ یہ بھی بڑی باریک سی میں نے بات کی ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پہلے ہوئے ہیں، کیونکہ اگلی آیت میں آیا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم۔ تو آگے جو انبیاء کے نام آئے ہیں ان میں ذریت نوح بھی ہے، اور ذریت ابراہیم بھی ہے، اور ذریت یعقوب بھی ہے، مگر ذریت آدم جو ہے وہ ویسے تو ساری انسانیت ذریت آدم ہے، لیکن ناموں کے اعتبار سے ذریت آدم جس کو کہا گیا ہے وہ ادریس علیہ السلام ہے، اور یہی ساری بات مفسرین نے لکھی ہے۔ تو ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، یہ ہمارا تو ایک خاص ٹاپک ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں۔ کیوں کہ نبی آتا ہی کفر و شرک سے منع کرنے کے لیے ہے، تو ان کے زمانے میں جو بھی بات ہوگی ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ تو یہاں ایک باریک سی بات کر کے میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس آیت پر تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے 3 پروگرام ہو جائیں، لیکن میں کوشش کروں گا 3 کی بجائے اگر 2 ہو جائے نا، میں ان کو کسی طریقے سے سکویز کر لوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت ہوگی۔ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتانا ہے، ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اس آیت کا۔ لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے سے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ چونکہ وہ اگلی جو آیت ہے نا، اگر جب میں وہاں پہنچوں گا نا، ہو سکتا ہے تیسرے پروگرام میں وہاں پہنچوں، تو اگر یہاں سے نہ پڑھا تو وہ ایک مجھے سمجھانے میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، مجھے قبروں سے نکالا جائے گا، مجھے زندہ کیا جائے گا۔
اب یہاں جو پہلے بات ہوئی ہے وہ بات ہوئی ہے اہل ایمان کی، وہ جو سجدے والی آیت ہے نا اس کے اندر اہل ایمان کی بات، انبیاء کی بات۔ اب اہل ایمان کے بعد چونکہ دوسرے انسانوں کی جو منکرین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یوں یہ رکوع شروع ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ کیا میں مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا؟ اب یہاں لفظ انسان آیا ہے، لیکن جو ہی لفظ انسان آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ انسان سے مراد تو سارے ہی انسان ہیں، ہر انسان ہے۔ نہیں، قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت مرتبہ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے شبہات ہو جاتے ہیں، عام طلباء کو شبہات ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میں بڑی جرت کر کے یہ بات کروں تو بسا اوقات بعض اہل علم کو بھی شبہات ہو جاتے ہیں اسی لفظ انسان سے۔ اور اس کی مثال سورہ احزاب کی وہ آیت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ وہاں پر اس آیت کی تفسیر کو پڑھ کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک وہاں انسان کو کیا سمجھا گیا ہے۔ تو انسان جب ہوتا ہے تو مطلق نہیں ہوتا، اس کے سیاق و سباق میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سا انسان ہے۔ اب یہ وہ انسان ہے جو خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے کہ کیا خدا دوبارہ زندہ کر دے گا، دوبارہ مرنے کے بعد زندگی دے دے گا۔ اب یہ مسلمان کی شان کے تو لائق نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام تو یہ بات نہیں کہیں گے، ادریس علیہ السلام تو یہ بات نہیں کہیں گے، نوح علیہ السلام تو یہ بات نہیں کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اولیاء اللہ، عوام مومنین، وہ تو یہ بات نہیں کہیں گے۔ لیکن لفظ انسان ہے تو اس کا مطلب ہوا جہاں انسان آئے وہاں ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ انسان سے عام انسان مراد ہے یا انسان کافر مراد ہے، انسان منافق ہے، انسان مشرک ہے، انسان اہل کتاب ہے، کون سا انسان ہے؟ تو یہ انسان کا لفظ آئے تو تھوڑی دیر وہاں پر پنجابی میں کہتے ہیں چگی پاؤنی چاہیے، میڈیٹیٹ کرنا چاہیے، تفکر تدبر کرنا چاہیے کہ انسان کا یہاں کیا مطلب ہے۔ وہ کہتا ہے تو یا تو مشرک انسان مراد ہے جو آخرت کا قائل ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے پھر میں زندہ کیا جاؤں گا ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو آگے جواب دیتا ہے، چونکہ قدرت خداوندی پر اس کا سوال تھا کہ خدا ایسا کرے گا، کر سکتا ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ کیا یہ انسان، پھر دیکھیں، کیا یہ انسان اتنا بھی اس کو معلوم نہیں ہے، اتنی بات کی طرف بھی دھیان نہیں دیتا کہ ہم نے اس سے پہلے اسی انسان کو پیدا کیا اور وہ کچھ نہیں تھا۔ کچھ نہیں کا مطلب ہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ سر، نہ دھڑ، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ آنکھیں، کچھ نہیں تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اگر تو غور و فکر اس بات کی طرف کرے اور دھیان کرے کہ تو کہتا ہے مرنے کے بعد جب قبر میں چلے جائیں گے تو خدا کیسے ہمیں زندہ کرے گا، ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، تو قبر کے بعد کو جو سوچتا ہے نا اس طرف، اس کو ذرا نگاہ کو اس طرف کر کے دیکھ کہ جب تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہاں تو قبر ہے، تیرا وجود گیا ہے، کچھ ہے، بات ہے، وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں۔ حَلَ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا، قابل ذکر ہی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں تو ذکر ہے قبر کے اندر، وہ باڈی ہے، قبر کے اندر گیا ہے، ہڈیاں ہیں، وہ مرا ہے، بندہ گیا، یہاں تو ذکر ہے، وہاں تو ذکر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا ادھر دھیان کر کے دیکھ، جب تجھے میں نے پہلے پیدا کیا ہے تو وہ تو تمہیں میں عدم سے پیدا کیا ہے، کچھ نو تھنگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اگر میں تمہیں نو تھنگ سے پیدا کر سکتا ہوں تو اب تو تھنگ ہے، اس سے میں پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سوچتا نہیں ہے یہ انسان۔ اب دو بار انسان کا لفظ آ گیا۔
وَيَقُولُ الْإِنسان، اور پھر آیا اولا یذکر الانسان۔ اب یہ سوچنا تو ہم بھی سوچتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں الحمدللہ مسلمان، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اس نے پہلے بھی کیا ہے، بعد میں بھی، مرنے کے بعد بھی زندہ کرے گا۔ مگر یہاں اس انسان کی بات ہو رہی ہے، اس انسان کی، یعنی یہاں میرا چونکہ جو اگلا مسئلہ ہے نا وہ میرے مائنڈ میں تو یہاں ہے، اب ناظرین کے سامنے تو وہ نہیں کہ آگے جا کر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تو میرا یعنی دل کرتا ہے میں شبینہ پڑھوں انسان 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 اس کے اوپر، کیونکہ مجھے اگلے مسئلے کا علم ہے کہ وہ اگلی آیت میں کیا آنے والا ہے۔ تو یہاں انسان سے مراد ہر انسان نہیں ہے، یعنی مومن، صالحین، اولیاء، انبیاء، یہ انسان مراد نہیں ہے، بلکہ بگیننگ میں انسان کا لفظ کہہ کر اس بات کو کلیئر کر دیا کہ آگے آنے والی جو بات ہے، جو آگے قوم کا لفظ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو خطاب کرے گا تم، تو وہاں تم کون مراد ہوگا؟ اولیاء اللہ ہوں گے وہاں پر، حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، حضرت عمر فاروق ہوں گے، یہ مراد ہوں گے، انبیاء ہوں گے؟ نہیں، وہاں قوم پر جا کر یہی انسان مراد ہوگا، یہ اس کا خطاب اس کو ہوگا۔ اگلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اب انہوں نے کہا تھا نا کہ کیسے ہوگا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، تیرے پروردگار کی قسم۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قسم خود اٹھا رہا ہے، مگر حضور کو، مومنین کو، انبیاء کو، اولیاء کو، جو صرف اس رب کو جو رب العالمین رب ہے نا اس کو رب مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے فرمایا جن کو تم رب مانتے ہو، جس کو تم رب مانتے ہو نا، میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اصل میں یہاں ایک تعریض ہے کہ وہ اپنے ربوں کی قسمیں اٹھاتے تھے، جب وہ قسم اٹھاتے تو وہ لات کی اٹھاتے، منات کی، عزا کی، وہ ان کو رب کہتے تھے، تو وہ ان کی قسمیں اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہیں، یہ بھی جھوٹے ہیں۔ کون؟ یہ انسان جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تو رب العالمین ہے، تو وہ جو رب العالمین ہے نا، میں اس کی قسم، تیرے پروردگار، تیرے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو لکھا ہوا میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں تھوڑا سا اس کو کھولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں زندہ کروں گا، پھر کیا ہوگا؟ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تمہیں، انسانوں کو۔ اب یہ جو لَنَحْشُرَنَّهُمْ ہے کہ ہم انہیں، کون انہیں کے کیا مطلب ہے یہاں پر؟ وَيَقُولُ الْإِنسان أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان، یہ وہ جو منکرین ہیں نا ان کو کہا جا رہا ہے، چونکہ وہ آگے جا کر بات آنی، اس لیے میں شبینہ پڑھ رہا ہوں اس بات کا۔ تو فرمایا کہ ہم انہیں اور شیطانوں کو، اب شیطانوں کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ شیاطین کا کیا مطلب ہے؟ شیطان ہم اپنی زبان میں شریر لوگوں کو بھی کہتے ہیں شیطان، کہ یہ فلاں آدمی بڑا شیطان ہے۔ بچے کو کہہ دیتے ہیں ہم یہ شیطان ہے، یعنی وہ جو بد خصلت یا بری عادت ہو اس کو ہم شیطان۔ انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی شیاطین الجن والانس آتا ہے کہ جنوں میں بھی شرارتی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شرارتی ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہم انہیں اور ان شیاطین کو۔ اب وہ شیاطین کون ہے؟ پھر میں تھوڑا سا شبینہ پڑھنے لگا ہوں۔ شیاطین کا یہاں دو مطلب ہے، ایک ہے جنات، ایک ہے شیاطین، وہ شیطان جو جنات ہیں وہ ہیں، اور دوسرے ہیں وہ کاہن، وہ سردار۔ ایک ہو گئے عوام اور ایک ہو گئے ان کے سردار۔ اب دیکھیں قرآن کیسی اپنا خود معنی بیان کرتا ہے۔ اب آگے جا کر جو بات نکلنے والی نا آگے آیت میں، وہ آنکھیں کھول دے گی کہ بات کیا ہو رہی ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین، یہ دونوں انسان ہے، اور یہ جو ان کو زندہ کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ان کے شیاطین جنات کو، ان کے سرداروں کو، ان کے کاہنوں کو، یعنی اب دو جوڑیاں ہو گئیں، ایک جوڑی ہو گئی، ایک ہو گئے عوام اور ایک ہو گئے ان کے رنگ لیڈر،
جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ لفظ بڑا اچھا ہے، رنگ لیڈرز. وہ جو رنگ لیڈرز ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کو میں زندہ کروں گا، قبروں سے نکالوں گا، اٹھاؤں گا، کیونکہ ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے. اب قبروں سے جب نکلیں گے تو کافر بھی نکلیں گے، مشرک بھی نکلیں گے، اور وہ جنات بھی نکلیں گے، کاہن بھی نکلیں گے، ان کے سردار امیہ، ابو جہل، فرعون، وہ سارے نکلیں گے. اب اگلا کمال لفظ ہے، کیا بات ہے، اس کو کہتے ہیں حسن قرآن. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. جب ان کا وہ ایک وقت آ جائے گا پورا حساب کتاب کے بعد، تو پکی بات ہے کہ جہنم کے پاس اراؤنڈ لے جا کر ان کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے. اب یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، اس بات کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں میں. جثیہ، اب جثیہ کیا ہے؟ جب مجرم جو ہوتا ہے، جب اس کو مجرم کو جب پیش کیا جاتا ہے، اور وہ مجرم کے بعد ملزم ہوتا ہے، اور ملزم کے پہلے تو الزام ہوتا ہے، اور الزام کے بعد پھر جب جرم ثابت ہو جائے پھر وہ مجرم ہوتا ہے. تو وہ ملزم میں اور مجرم میں ایک کورٹ کی زبان میں ایک فرق ہوتا ہے. اب یہاں جو کہا گیا ہے کہ یہ جثیہ ہیں، اور ان کو وہ گھٹنوں کے بل ایسے مجرموں کا پیش ہونا ایک خاص حیت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ساتھ کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک مجرمانہ انداز ہوتا ہے جو پیش کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج تو یہ بڑے اکڑے ہوئے ہیں نا، کل کی بات ہے. اب یہ کہتے ہیں کیسے زندہ ہوں گے، کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی وقت آنے والا ہے کہ وہ جو جثیہ ہیں نا، مجرموں کی طرح ان کے گھٹنے نیچے اور ایسے کیے ہوئے ہوں گے، اور جو مومنین ہیں وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا، ان کے سر اونچے ہوں گے. وہ اس کا مقابل ہے. ادھر مجرمین کا یہ حال ہوگا کہ ان کی آنکھیں نیچے ہوں گی، گھٹنوں کے بال ہوں گے، اور ادھر مومنین ان کی گردنیں لمبی ہوں گی. یعنی وہ فزیکلی نہیں کہ یہ گردن لمبی ہو جائے گی، نہیں، وہ شرمسار نہیں ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، وہ کسی غم میں نہیں ہوں گے، وہ مجرموں کی طرح نہیں ہوں گے، وہ ایک VIP مہمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. تو یہ ان کا ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے. اب 3 لفظ 3 بار پہ باتیں میں نے کہہ دی. اب وہ اصل آیت آ رہی ہے. اب یہاں دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود کے عوام، نصارہ کے عوام، مشرکین کے عوام. اب پیچھے سے 2 آ رہی تھی، لیڈرز، رنگ لیڈر جس کے لیے میں نے کہا تھا، عوام اور لیڈرز. اب یہ جو لیڈرز اور عوام ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ رشتہ ہوتا ہے ان کے اندر، اور ہم سنتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی لوگ سنتے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کیا کروں گا کہ جب جہنم کے سامنے وہ مجرموں کی طرح ایتھے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے نا، اب ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینکنا ہے، ان کو اندر لے کر جانا ہے، ان کو سزا کے لیے جانا ہے. وہ پوری لائنیں لگی ہوئی ہیں. اب منظر ذرا دیکھیں اور ان آیتوں کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں لوگ کیسے غلط معنی نکال لیتے ہیں. اب وہ مجرمین ہیں سارے. آگے قرآن کریم میں اسی میں اندر یوم نحشر المتقین، وہ جو ہے نا آگے جا کر وہ نسوق المجرمین الی جہنم وردا، مجرمین کہا گیا ہے. یہاں بھی ان کو شیاطین اور وہ عوام بھی بیٹھے ہوئے، لیڈر بھی. اب اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. اب وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں ان کو، حقیقی معنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ شیعہ پر میں نے گفتگو کر لیا، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ میں نے نہیں کرنا، کہ شیعہ کا مطلب قرآن کریم کے اندر ایک جماعت، ایک گروہ، اور وہ مومنین کا گروہ بھی ہوتا ہے، وہ کفار و مشرکین کا گروہ بھی ہوتا ہے، لیکن لفظ شیعہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں وہ کفار و مشرکین کے لیے ہے. اب وہ جو مجرمین جہنم جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، خواہ وہ نصارہ ہوں، خواہ وہ مشرکین ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو شیعہ فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کیا کروں گا کہ ہر گروہ میں سے اور جماعتوں میں سے جو
ان کے رنگ لیڈرز ہوں گے نا، جو ان کے قائد ہوں گے، ان کو تو میں پہلے بلاؤں گا. وہ جو بیٹھے ہیں ان میں سے جو لیڈرز ہیں ان کو پہلے بلاؤں گا. اچھا بھی تم آ جاؤ، تم لیڈر تھے نا دنیا میں ان کے کفار و مشرکین کے، آ جاؤ باہر. تم تھے، آ جاؤ باہر. تو رنگ لیڈرز جو ہیں وہ پہلے آئیں گے، اور جب وہ رنگ لیڈرز پہلے آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے گا. اب وہ چلے جائیں گے. اب وہ رنگ لیڈرز کو، قائدین کو، یہ قائدین میں نیگیٹو معنی میں نہیں بول رہا، نعوذ باللہ، میرا یہ مطلب نہیں کہ جو مسلمانوں کے قائدین ہیں یا ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں میں ان کے اوپر طنز کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں. میں اس لیے بار بار وہ جہنم کا اور مجرمین کا اور کفار و مشرکین کا میں کہہ رہا ہوں. اب وہ جو قائدین ہیں میں ان کے اعتبار سے قائدین ان کو کہہ رہا ہوں. اب ان کے قائدین کو پہلے کیوں بلایا جائے گا؟ اس کے اندر ایک رمز ہے کہ وہ قائدین، وہ لیڈرز ہو، تم تھے نا وہ کہ دنیا کے اندر تم کفر کے لیے ان کی قیادت کرتے تھے، تم شرک کے لیے ان کے رنگ لیڈرز تھے، تم ظلم کرنے کے لیے ان کے رنگ لیڈرز تھے. یہ تو عوام تھے، یہ تو تمہارے پیچھے پیچھے آتے تھے. اب جب وہ عوام پیچھے پیچھے آتے تھے تم ان کی قیادت کرتے تھے. تو آج بھی تم ذرا ان کی قیادت کرو، آج بھی قائد بنو. پہلے تم جاؤ، بعد میں یہ تمہارے فالوور جو ہیں نا یہ بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. اب وہ پہلے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو لیڈرز کو ہر شیعوں میں سے وہ نکالے گا، اکڑے ہوئے لوگوں کو جو متکبرین ہیں ان کے رنگ لیڈر ہیں، کہ تم وہاں بھی لیڈر تھے، لیڈری کرو یہاں پر، تمہارے لیڈری تو گٹی میں بھری ہوئی نہ، کرو یہاں پر. اب لیڈری دو قسم کی ہے، ایک کفر کی لیڈری، ایک ظلم کی لیڈری، کسی کا حق کھانے کے لیے لیڈری، کسی کو پھنسانے کے لیے لیڈری، کسی کو گرانے کے لیے لیڈری. اور ایک لیڈری یہ ہے کہ کسی کو ظلم سے بچانے کے لیے لیڈری، کسی کو دکھ سے نکالنے کے لیے لیڈری، یعنی اس کے لیے کچھ قیادت کرنا، کچھ کام کرنا. اب یہ حسنہ اور سیئہ ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک مقام دے گا جو مومنین کے لیڈر ہوں گے. وہ تو سورہ اعراف کے اندر کمال وہاں مقام ہے، وہ دوسرے مقامات پر بھی ان کا بھی ذکر ہے. لیکن اس وقت وہ کمپیریزن میں نہیں کر رہا، وہ آیتیں پڑھوں گا تو جو بات کرنی ہے میں نے اس سے دور چلا جاؤں گا. اب یہ جو عوام اور لیڈرز ہیں نا، قرآن کریم کے اندر ان کا بڑا جھگڑا قیامت کے دن جو ہوگا بڑے مختلف مقامات پر آتا ہے. اب وہ جب پہلے لیڈر چاہیں گے نا، اب قرآن کا اسلوب دیکھیں اور حسن قرآن، سبحان اللہ. کیا میں کہوں آپ کو کہ داد دیں؟ نہیں، وہ داد تو اندر سے آتی ہے، وہ تو قرآن خود مجبور کر دیتا ہے، بھیک تھوڑی مانگنی پڑتی ہے کہ کہیں میرے لیے سبحان اللہ کہیں یا اس کے لیے سبحان اللہ کہیں، وہ تو اندر سے نکلتی ہے. اب رنگ لیڈر چلے گئے، عوام ابھی باہر ہے، تو قرآن میں دوسرے مقامات پر آتا ہے وہ عوام کہیں گے یا اللہ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم ولعنا، یا اللہ ان سادتنا وکبراءنا، یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ہمارے غلط بتاتے تھے، یہ ہمیں ایسا کرتے تھے، ان کو ڈبل عذاب دے، ان کو بھیج دے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے تباہی پھیری ہے، ہم انہی کی وجہ سے یہاں مجرم بنے ہوئے ہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں نا رونا رونا، تو وہ رونے لگیں گے تاکہ وہ اپنا مسئلہ جو ہے نا وہ ان کے اوپر ڈال دے، اور وہ ڈالیں گے. یہ سائیکالوجیکلی بھی پروف ہے کہ ہر بندہ اپنا جرم قبول کرنے کی بجائے وہ دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے. شیطان نے بھی یہی کیا، اس نے نعوذ باللہ اپنی غلطی کو اللہ کے اوپر ڈال دیا. وہ قرآن شریف میں وہ جیسے اس کے مقام پر آتا. اب یہ خوش ہوں گے، عوام کے لیڈر چلے گئے. جب وہ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو مخاطب کرے گا ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو ڈبل سزا دو، ان کو بھیج دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے کس کس کو جہنم میں داخل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ رنگ لیڈرز کو تو میں نے بھیج دیا ہے اور اس کے بعد تمہیں میں کہوں بھی اچھا بھی تم تو بیچارے ہو نا، تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں نا، تم تو ایسے ہو نا، تمہارا تو ٹھیک ہے، چلو پھر نا میں ترس کھا کے نا تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہوں، چلو ٹھیک ہو گیا، کیونکہ لیڈر چلے گئے اور انہوں نے تمہیں خراب کیا ہوا تھا. تو یہ ہے. اب وہ انہوں نے بلیم دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے سوچنے کے لیے،
دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے تمہیں دماغ دیا ہے، تم نے اس کو استعمال کرنا ہے دنیا کے اندر۔ اگر کوئی غلط لیڈر تمہیں غلط طرح بلائے تو اس کی لیڈری کو نہیں دیکھنا، اس کی رشتہ داری کو نہیں دیکھنا، اس کی کسی بھی عصبیت میں نہیں آنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بات میک سینس کرتی ہے، صحیح ہے یا نہیں۔ تم بھی اس کے ریسپانسیبل ہو۔ ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم اپنا کوئی بھی اپنا آپ نہیں سوچنا، غلطی خود کرنی ہے، رسپانسبلٹی نہیں لینی اور پھر کسی اور کے اوپر ڈال دینا۔ اب یہ دیکھیں قرآن تو بڑا پڑا ہے کہ وہ اپنے سارے جرم لیڈروں پہ ڈالیں گے، اور یہاں بھی وہ ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے نہیں جانا معاف ہو گیا، نہیں۔ ثم نحن اعلم بالذین هم اولی باصلیہ، مجھے پتا ہے تم نے یہ یوز کیا تھا، نبی آئے تھے، تمہیں بتایا تھا، تمہیں کیا ہوا تھا، سارا پتا ہے تمہیں، تم پھر بھی ان کے طرف چلے گئے اور کہتے ہو ان کو ڈبل دو۔ تو تمہیں یہ جو میں نے دیا تھا سب کچھ تم نے یوز کیوں نہیں کیا؟ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھی جہنم میں جانا ہے اور ان رنگ لیڈرز نے بھی جہنم میں جانا ہے۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے اب میں اس مقام پر آ گیا ہوں جہاں میں لانا چاہتا ہوں، جس پر میں آنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں وہ بات آ گئی ہے، لیکن میرا پتہ نہیں، میں مجبور ہو رہا ہوں کہ میں پیچھے سے ایک بار آؤں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان کہتا ہے اچھا مر کے زندہ ہوں گے؟ کافر۔ اولا یذکر الانسان، کیا یہ انسان کافر نہیں سوچتا کہ پہلے میں نے اس کو پیدا کیا تو اب قبر سے زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تیسرا، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بھی زندہ کروں گا، شیاطین کو بھی، خواہ وہ جنوں سے ہوں یا انسانوں سے ہوں، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ مجرم بنا کر جہنم کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اب وہ لائنیں بنا دی جائیں گی۔ اب لائنیں کن کی ہیں؟ عوام کفار و مشرکین کی۔ لائنیں کن کی ہیں؟ عوام اہل کتاب کی، عوام کفار کی کہہ لیں، سب کے لیے وہ کمپریہنسو لفظ ہے، کفار کی وہ لائنیں ہیں، کفار وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان لائنوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لائنوں کو جو کفار و مشرکین کی لائنیں ہیں ان کو اللہ فرما رہا ہے یہ شیعوں کی لائنیں ہیں، یعنی وہ شیعہ وہ نہیں، میں فرقے والی بات نہیں، اس پر میں نے بات کلیئر کر دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ شیعہ فرما رہا ہے۔ مگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ اِنَّ مِن شِیَّۃِ اِلیٰ ابراہیم کا اطلاق تو کرتے ہیں، تو ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِیَّةٍ، یہاں پر اس کا اطلاق کیا ہوگا؟ وہ کھڑے ہیں باہر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کفار کے گروہ میں سے میں عوام کو اور ان کے لیڈرز کو سب کو جہنم میں اکٹھا کیا ہے، اب نکالا، وہ جا رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے کس نے جانا ہے۔ اب اگلی آیت ہے جس کے لیے میں نے یہ کم و بیش آدھے گھنٹے کی جو ہے نا وہ تمہید بانی ہے اس آیت پر آنے کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ اب وہ عوام ڈال رہے تھے نا ان کے اوپر، لیڈروں کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، میں جانتا ہوں کس نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ او عوام کفار، تم نے بھی جہنم کے اندر جانا ہے۔ او عوام لیڈروں، کفار کے لیڈروں، قائدوں، تم نے بھی جہنم کے اندر جانا ہے۔ تو یہاں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اگر کم کا جو مخاطب ہے وہ یہاں پر پوری دنیا کے انسانوں کو نہیں کیا جا رہا، وہ کن کو کم کا مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم نے جہنم میں جانا ہے، تم نے اس کے اوپر وارد ہونا ہے۔ اور وارد ہونے کا کیا معنی ہے یہ شاید اگلے پروگرام میں اس پر بات آئے، کیونکہ یہ لفظ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ورد کیا ہوتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ فیصلہ کس بیس پر کیا ہے؟ وہ انسان کو وہ جو عقل شعور دیا تھا، وہ جو دنیا میں وہ رہا ہے، انبیاء اس کے پاس آئے، بتانے والے اس کے پاس آئے کہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ٹیچنگ نہ کرو، وہ جو پروردگار جس نے یہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرو، اس کو پہچانو۔ اب تو فیصلہ یہ تھا کہ جس نے تو یہاں پہچان لیا وہ
تو جنتی ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب اس لفظ پر بھی میرا دل کرتا ہے شبینہ پڑھوں، کیونکہ آگے یہ لفظ آنے والا ہے۔ جس نے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، رب کو رب العالمین مان لیا، اور انسانیت کے اوپر زیادتیاں نہ کی، ظلم کرنے کو فخر نہ سمجھا، کسی غریب کی چیز چھیننے کو فخر نہ سمجھا۔ اب وہ جو معاملہ ہے، اب جو ایسا کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے فیصلہ یہ عدالت میں ہے اور ہوگا کہ اس کو جہنم کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ یہی اس کی کنسیکوینسز ہیں، یہی اس کا رزلٹ ہے، یہی اس کا نتیجہ ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو باہر سے وہ جو رنگ میں کھڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کر پھینک دیا، نہیں، وہ پیچھے سے بات شروع کی ہے۔ پوری سورہ مریم ہے، پورا قرآن اس کے اوپر۔ تو یہاں فرمایا کہ تمہیں اس کے اندر داخل ہوں، اور یہ جو ہے نا تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب وہ سزا کے لیے وارد ہونے والا ہے، جلنے کے لیے والد ہونے والا ہے، اور وہاں اس نے مجرم بن کر جانا ہے، اور پیچھے آیا ہے حولہ جہنم جسیہ، جہنم کے اندر انہوں نے جانا ہے۔ تو یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ وَإِن مِّنكُم کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اس پر میں نے ابھی خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، کوئی عالم اس پروگرام کو نہ سن رہا ہو کہ اس میں ذہن میں آئے گی کہ اس نے اس کو دیکھا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ جو دیکھا ہے نا، وہ میں نے دیکھا ہے، وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ وہ آ رہا ہے اور اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن ابھی تو میں قرآن کو سیاق و سباق سے، اس کو کہتے ہیں جوڑ کر کے پڑھنا، قرآن کو جوڑ کر کے پڑھنے میں دیکھیں کہ یہاں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہاں عوام مراد ہیں، کفار، ان کے لیڈرز مراد ہیں، کفار و مشرکین ہی مراد ہیں۔ اب ذرا پچھلی آیت کو ایک بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف فرمائی کہ تم کون ہو، تم کس کی اولاد میں سے ہو، تم تو ان کی اولادوں میں سے ہو۔ اب یہ کہا کن کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو اور مشرکین کو، اور دونوں اولاد کس کی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کی عرب ہیں وہ، وہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو تھے وہ لوگ جنہوں نے جہنم میں وارد نہیں ہونا۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں، اب آیات پہلی کتابوں کی ہوں، جب وہ محرف کی نہیں میں بات کر رہا، محرف آیتوں کی جو اصل کتابیں ہیں وہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو وہ ان کو اتنا قبول کرتے کہ وہ تو جھک جاتے ہیں ان کے آگے اور ان کو مان لیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اب انہی کی اولادوں میں سے، ابراہیم کی اولاد میں سے میں خاص کر رہا ہوں اس بات کو، ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے نماز کو بھی چھوڑ دیا، اور نماز کا یہاں ایک خاص معنی ہے، نماز کو ماننا ہی چھوڑ دیا کہ نماز کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا انکار کر دیا، اور جو ان کے دل نے چاہا نا انہوں نے بس اسی کی پیروی کی۔ اور دل نے کیا چاہا؟ آزادی، فریڈم، ایکسٹریملی فریڈم۔ کیا مطلب ہے؟ ہم رب کی کیوں مانیں، رب ہم پر کنٹرول کیوں کرے، نعوذ باللہ کہ یہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بس اب وقت آنے والا ہے کہ وہ ان کا بوجھ ہے اس کو ہم غی میں، غی ایک جہنم کی وادی کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان کا ذکر ہے کہ وہ جو اہل ایمان ہیں، جنات عدن التی وعد الرحمن، وہ تو جائیں گے جنت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے، اور پھر جنت کی فضیلت بیان کی۔ اور تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہاں پر پھر وہ تقی کی بات آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب بات میں اس لیے یہ پچھلی آیت پڑھ رہا ہوں کہ دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے، ایک جنتیوں کا
اور ایک جہنمیوں کا۔ یہاں جو ذکر جہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا وہ یقول الانسان، یہاں سے ذکر ہے جہنمیوں کا۔ اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ جہنم کے اندر تم نے جانا ہے۔ اب تم نے کیا مطلب ہے؟ تم نے کا یہ مطلب ہے کہ جن کے بارے میں رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جنہوں نے یہ بلیو کیا، یہ کام کیے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب چونکہ تم نے یہ کام کیے، یہ بلیو کیا، اس لیے تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ قم بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے۔ ناظرین حیران ہو رہے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے قم کے اندر، کہ یہ اتنا کیوں کر رہا ہے، کیوں اتنا زور دے رہا ہے۔ اب وہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں آپ کو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ثم ننجی الذین نتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ اب یہ ایک مشکل سا لفظ ہے، اب میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر، اب یہاں ترجمہ پھر لکھا ہوا ہے تو میں اس کو فی الحال پھر ہی پڑھتا ہوں۔ پھر جو ہم بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے متقین کو، جو تقوی والے ہیں۔ اب یہاں تقوی کا معنی سمجھنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں کہ یہاں تقوی کا معنی بہت زیادہ ایکسٹرا نوافل پڑھنے نہیں ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تقوی کا مطلب وہ ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ وہ جو تقوی والے ہیں، تقوی کا مطلب ہے وہ جو جنتی لوگ ہیں۔ اور وہ جنتی لوگ کون ہیں؟ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، یہ جنتی لوگ ہیں جن کا ذکر اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین میں ہوا ہے، یہ متقی ہیں۔ تو یہاں تقوی ایمان کے معنی میں ہے۔ اب وہ تو عوام اور رنگ لیڈر چلے گئے وہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ اب کیا ہوا ہے کہ جو ہیں متقین، جو ہیں اہل ایمان، ان کو ہم ویسے اس پورے ایٹماسفیئر سے ہم محفوظ رکھیں گے۔ کیا ہے ایٹماسفیئر؟ کس سے محفوظ رکھیں گے؟ نہ تو ان کو گھٹنوں کے بل گرایا جائے گا، نہ ان کو مجرم بنایا جائے گا، نہ ان کو لائنوں میں کھڑے کیا جائے گا، اور ان کو ذلت امیز باتیں جو ان کے لیے ذلت کا باعث بنے وہ کی جائیں گی، نہ ان کو اس طرح سے کیا جائے گا، بلکہ کیا نہ ان کی لیڈروں کی اور وہ ان کی لڑائیاں ہوں گی آپس میں، بلکہ ہم ان کو اس ایٹماسفیئر میں آنے ہی نہیں دیں گے۔ ننجی، ہم ان کو محفوظ کریں گے، ان کی دنیا ہی الگ ہو گئی۔ اب اس صورت کے اندر بھی اور قرآن میں بار بار اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ یہ مومنین الگ ہوں گے، مشرکین الگ ہوں گے، کفار الگ ہوں گے۔ اب یہاں پر کفار و مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور باقی رہے مومنین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو تو ہم محفوظ کریں گے۔ اور یہ جو ہیں جو ونذر الظالمین فیہا جثیا، اب ظالمین کا مطلب ہے کفار۔ اب دیکھیں یہ لفظ جثیا پھر یہاں آ گیا، کیا بات ہے۔ پیچھے بھی یہ تھا کہ لنحضرنہم حول جہنم جثیا، وہ گھٹنوں کے بال گرے ہوئے ہیں، مجرموں کی طرح ہیں، وہاں حاضر ہوں گے، اور جب وہ جہنم میں ان کو پھینک دیں گے، وہ ان کو جہنم کا راستہ دکھا دیں گے، وہ ادھر چلے جائیں گے، اور متقیوں کو ہم اس سے محفوظ رکھیں گے۔ اور وہ جو ظالمین ہیں کفار و مشرکین، ان کا ہم کیا کریں گے؟ ان کو ہم وہ جو گرے ہوئے حالت میں، مجرمانہ حالت میں ہوں گے نا، وی آئی پی نہیں، مجرمانہ حالت میں جو ہوں گے نا، ہم ان کو وہیں چھوڑ دیں گے، وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، بس وہ وہیں رہیں گے اور ان کا وہیں حشر ہوگا۔ اب اس کی آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کو اسی رکوع میں جو ہے نا وہ اسی کو بیان فرمایا۔ سیم رکوعوں کا بھی بڑا کمال ہے۔ ہم تو حافظوں کی زبان میں رکوع پڑھتے ہیں نا، رکوع کے اندر ایک پورا سیکشن ہوتا ہے، ایک بات کو بڑے نفیس طریقے سے کلیئر کیا جاتا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منظر پیش کیا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم مومنوں کو جمع کریں گے، متقین کا معنی ہے مومنین، جس دن ہم مومنین کو جمع کریں گے اور وہ آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جلوس کی شکل میں، وسیق الذین اتقوا ربہم
الی الجنت زمرہ، جلوس کی شکل میں، اعزاز کی شکل میں، وی آئی پی کی شکل میں وہ جائیں گے رحمان کی طرف۔ اب وہ رحمان کی طرف جائیں گے وفدوں کی شکل میں جائیں گے، اور یہ ان کا اعزاز ہوگا۔ اب یہاں کمپیریٹیولی بتایا جا رہا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور یہاں مجرمین کا مطلب کیا ہے؟ وہ شیعہ۔ یہاں مجرمین کا مطلب کیا ہے؟ وہ خلف جو پیچھے آئے نا ادا الصلاۃ، وہ ہے۔ مجرمین کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ انسان کہتا ہے نا کہ میں مر کے زندہ ہوں، اللہ اس کو کہتا ہے انسان تمہیں پہلے پیدا نہیں کیا۔ مجرمین کا مطلب کیا ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، وہ شیاطین، عوام اور ان کے وہ لوگ، اور ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، وہ عوام کے گروہ، ان کے رنگ لیڈرز کے گروہ جن کے لیے یہ لفظ آیا ہے، وہ سارے اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مجرم فرما رہا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ان کو پیاسی حالت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب پیاسی حالت میں، وہ وردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں لے جایا جاتا ہے پانی کے لیے، اور کیا بات ہے قرآن کی، جب وہ ایک لفظ بولتا ہے تو اخیر کر دیتا ہے۔ جب جانور پیاسے ہوتے ہیں تو وہ جانوروں کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے کنویں کی طرف، تو وہ جو جانوروں کے لیے ہانکنے کے لیے لفظ اس کانٹیکسٹ میں جب یوز ہوتا ہے، اس سیاق و سباق میں، تو وہ یہ لفظ جو ہے نا یہاں پر ان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان کو پیاسوں کو جیسے پیاسے جانوروں کو لے جایا جاتا ہے نا، اس طرح سے ان کو لے جایا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ جو فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب کو اگر سب میں مومنین بھی ہوں تو وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ تو مسئلہ کچھ اور ہو گیا، وہ تو جانوروں کی طرح آنکا جائے گا۔ اور اس میں پہلی آیت میں تو آ گیا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ تو اعزاز وی آئی پی کے ساتھ جائیں گے، ان کے تو بڑے اعزاز ہوں گے۔ اب وہ جنت والی جتنی قرآن کریم میں آیات ہیں ان کو ذرا دیکھیں کہ کیا ہے۔ اب یہ جو ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ کیوں ہے؟ اب اس ساری صورت میں اور مختلف جگہ پر قرآن کریم میں اس کے اسباب جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب اسباب جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، ایک دو باتیں میں یہاں ثم ننجی الذی کے لیے کہہ دوں۔ ثم ننجی الذی، یہاں پر یہ ہے کہ ثم ننجی الذی، نجات اس کا معنی ہوتا ہے۔ نجات کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو مصیبت میں ڈال کر اس کو نکالا جائے، نہیں، نجات اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ مصیبت میں جائے ہی نہ۔ تو آج کا یہ پہلا جو حصہ ہے ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا کا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہاں سیاق و سباق میں، سورت میں، قرآن کے دوسرے مقامات کے بارے میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کے لیے ہے، انہوں نے ہی جانا ہے۔ اب میں نے اس کے اوپر شبینہ کیوں پڑھا، کیوں زور دیا، انشاءاللہ اس پر پھر اگلے پروگرام میں بات ہوتی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔